ناظرین، گریٹر اسرائیل منصوبے میں حماس اور شام کے بعد اب اسرائیل کا اگلا ہدف کون ہے؟ بشار کا تختہ الٹنے کے بعد شام غیر یقینی مستقبل سے دوچار ہو چکا ہے۔ لبنان کھنڈر بننے کے بعد بھی امریکہ اور اسرائیل کو کیوں کھٹک رہا ہے؟ امریکہ بظاہر انسانی حقوق کا علمبردار، لیکن مشرق وسطیٰ میں جنگ کی آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ شام کے علاقے حمص میں عمارتوں پر سرخ نشانوں کا راز کیا ہے؟ ان تمام پہلوؤں پر بات کریں گے آج کے اس ویلاگ میں۔ میں ہوں ذوق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل۔ ناظرین، سابق شامی صدر بشار الاسد روس میں اپنے نئے گھر روس میں آباد ہو چکے ہیں۔ اس وقت ڈھلتے ہوئے دمشق میں داعش جیسے دھڑے علوی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی اشرافیہ کا محاصرہ کر کے اپنی نئی حکومت کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور ساتھ ہی دنیا مشرق وسطیٰ میں آنے والی نئی تبدیلی کی رفتار کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل کے مطابق اسرائیل نے اس تبدیلی کو جلد قبول کرتے ہوئے ترک حمایت یافتہ شامی فورسز سے کسی بھی ممکنہ خطرے کی پیش نظر غیر فوجی علاقہ جات میں اپنی عسکری موجودگی کو مضبوط کر کے پیش کی اقدامات کر لیے ہیں۔ اس تازہ ترین صورتحال کے بیچ لبنان کھنڈر بن چکا ہے، عراق میں ایرانی حمایت یافتہ فورسز کا غلبہ بڑھ رہا ہے، جبکہ یمن میں بحرانی صورتحال ہے۔ موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر 1916 میں فرانس اور برطانیہ کے درمیان ہونے والا خفیہ سائکس پیکو معاہدہ ہوا، جو کہ تحلیل ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اسرائیل میں پالیسی سازوں کے لیے اس نئی حکومت کو تسلیم کرنا، اس کا جائزہ لینا اور مناسب حکمت عملی بنانا مناسب ہے۔ ممکن ہے اگلی باری اب اردن کی ہو۔ ایسی صورتحال میں اسرائیل دریائے اردن کے مشرقی سمت میں مسئلے کے دو ریاستی حل کے تصور کو حقیقی بنانے کے موقع پر غور اور اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسرائیل کے نئے تعینات ہونے والے وزیر دفاع اسرائیل کاتزنے نے نئے چیلنج سے نمٹنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے ایرانی اسلحے اور عسکریت پسندوں کی آمد کو روکنے کے لیے اردن کی سرحد کے ساتھ مضبوط سرحدی دیوار کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ مشرقی سرحد پر بڑھتے خطرات کو سمجھتے ہوئے تز نے ایک نئی فوجی برگیڈ تشکیل دی تاکہ اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جا سکے۔ اردن کی آبادی فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد پر مشتمل ہے۔ شام بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد غیر یقینی مستقبل سے دوچار ہو چکا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ شام کو چھوڑ دیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے گیر پیٹرسن نے کہا ہے کہ عبوری سیاسی نظام اس امر کو یقینی بنائے گا کہ شام اپنی معاشی ضروریات کے لیے مدد اور حمایت حاصل کر سکے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے سربراہ برائے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اگلے سال جنوری اور جون کے درمیان 10 لاکھ شامیوں کی واپسی ہو سکے گی۔ شام اس وقت امن اور جنگ، استحکام اور لاقانونیت، تعمیر نو یا مزید بربادی کے درمیان ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ شامی حکومت کا زوال عالمی سطح کی سیاست کے لیے بھی اسباق فراہم کرتا ہے۔ بڑی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ، براہ راست یا بالواسطہ کسی حکومت کو ہٹا سکتی ہیں، لیکن وہ کسی ملک میں حکومت کو ہٹانے کے بعد امن اور استحکام کو یقینی نہیں بنا سکتی۔ امریکہ نے افغانستان، عراق اور لیبیا میں حکومتوں کو ہٹانے کے لیے اپنی یورپی اتحادیوں کے تعاون سے فوجی طاقت کا استعمال کیا، تاہم امریکہ ان ممالک میں اپنی پسند کی حکومتیں قائم نہیں کر سکا۔ یہ تمام ریاستیں غیر یقینی مستقبل سے دوچار ہے، لیکن امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی ان کی ناکامی کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ناظرین، ملک شام کے صدر بشار الاسد کا تختہ پلٹنے کے بعد لوگ ایک سنہری دور کی شروعات کی باتیں کر رہے ہیں۔ شامی عوام کے مصائب ختم ہو سکتے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا جبری نقل مکانی کا بحران منصفانہ حل کی طرف بڑھ سکتا ہے، لیکن دیگر ملکوں میں پناہ گزین شامی لوگوں کی واپسی اور اس کی رفتار اس بات سے طے ہوگی کہ شام کے اگلے رہنما کتنا سیاسی استحکام فراہم کر سکتے ہیں۔ اس وقت شام میں شدید جنگ زدہ آبادی 17 ملین کے قریب بنتی ہے، جنہیں سب سے زیادہ ضرورت انسانی امداد کی ہے، جو کہ 2011 کے بعد سے سب سے زیادہ تعداد ہے۔ خوردنی اشیاء کی مہنگائی عروج پر ہے۔
شام کے بنیادی ڈھانچے بشمول سکولوں، سڑکوں اور اسپتالوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ شام کے ہمسایہ ممالک بھی شامی پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے کوشاں ہیں۔ شامی اپوزیشن متحد نہیں ہے اور ملک کئی محاذ پر منقسم ہے۔ ایچ ٹی ایس اور ایس این اے نے ایس ڈی ایف کے زیر کنٹرول علاقہ بھی چھین لیا ہے۔ شام کے ساحلی علاقوں میں روسی فوجی اڈے بھی باقی ہیں۔ جنوبی شام میں اسرائیلی افواج کی موجودگی برقرار ہے اور امریکی افواج شام کے شمال مشرق میں موجود ہیں۔ فی الحال اقتدار پر قابض باغیوں کی تنظیم ایچ ٹی ایس کی جڑیں القاعدہ میں پیوست بتائی جاتی ہیں، حالانکہ اس کا کہنا ہے کہ اس نے 2016 میں اس گروپ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے رہنما ابو محمد الجولانی نے 2000 کی دہائی میں عراق میں امریکہ اور برطانیہ کی اتحادی افواج کے خلاف شورش میں حصہ لیا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، برطانیہ، امریکہ، یورپی یونین اور دیگر اسے دہشت گرد گروپ سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایچ ٹی ایس کے حوالے سے فیصلہ الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے اعمال سے کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ شہریوں تمام اقلیتی گروپوں کی حفاظت کریں اور اقتدار کی منتقلی پرامن طریقے سے کریں۔ ناظرین، ترکیہ کو بشار الاسد کے زوال کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ترکیہ تقریباً 2.9 ملین شامی مہاجرین کی میزبانی کرتا ہے۔ اسد کی شکست نے ایران سے لبنان تک ایک اہم زمینی راستہ کاٹ دیا ہے۔ روس بھی صدر اسد کا ایک اہم حمایتی رہا ہے اور شام میں اس کے فوجی اڈوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ بحیرہ روم، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بنائے ہیں۔ ان اڈوں کا مستقبل اب غیر یقینی ہے۔ امریکہ، برطانیہ سمیت کئی یورپی ملکوں نے 2012 کی خانہ جنگی کے دوران شام پر مختلف نوعیت کی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں جان سکتا کہ اسرائیل نے غزہ کو تباہ کر کے ایک کھنڈر بنا دیا ہے، لبنان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے لبنان میں حسن نصر اللہ کی شہادت اور پیجر دھماکوں کی ہلاکت انگیزیوں تک کیا کیا دہشت پھیلائی گئی، اور دنیا کے ٹھیکیدار پھر بھی خاموش رہے، بلکہ یہ ٹھیکیدار اسرائیل کے معاون اور مددگار ہوئے۔ اب شام کی پہاڑیوں اور کئی علاقوں میں اسرائیلی قبضے سے یوں سمجھیے کہ اسرائیل نے مسلمانوں کی گردن دبوچ لی ہے۔ شام کے جہاں سے ایران اسرائیل کے خلاف مزاحمتی تنظیموں کو اسلحہ یا دوسری امداد ملتی تھی، اسرائیل کے آ جانے سے اب یہ ممکن نہیں رہا۔ دوسری جانب جہاں مسلمانوں کو اسرائیل سے خطرہ ہے، وہاں اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کی آپس کی تقسیم خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ جبکہ مسلم حکمران اسرائیل کی زبانی کلامی مذمت تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کی یہی کمزوری غیر مسلموں کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ امریکہ جو بظاہر انسانی حقوق کا لمبردار ہے، اس نے اسرائیل کے خلاف یو میں پیش ہونے والی ہر قرارداد کو ویٹو کرنا ہی اپنا اولین فرض سمجھا ہے۔ بشار الاسد کو ملک سے فرار ہونے کا محفوظ راستہ دے کر شام میں اسرائیل کو جارحیت کے لیے جس طرح میدان ہموار کیا گیا، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آج بھی اسرائیلی وحشت اور ظلم کے حوالے سے ذرائع ابلاغ میں سکوت سا طاری ہے۔ شام میں اگر آمریت سے گریز کیا جاتا، آزادی اظہار پر قدغن نہ لگائی جاتی، نیز فسطائیت کا راج قائم کرنے کے بجائے ملک کو فلاحی ریاست بنایا جاتا، مگر ایسا نہ کیا گیا، جس کی پاداش میں آج حکمران خاندان ملک بدر ہیں۔ عوامی نفرت اس کے والد کی ہر یادگار کو ملیا میٹ کر رہی ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ شامی وحدت اور سلامتی کو لاحق خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج شام عملی طور پر 3 حصوں میں تقسیم ہے، جبکہ بڑے علاقے پر اسرائیل نے نہ صرف بزور قبضہ کر لیا ہے بلکہ مزید پیش قدمی جاری ہے، لیکن جارحیت روکنے اور ملکی سرحدوں کا تحفظ کرنے پر کسی کی توجہ نہیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایسے حالات باقاعدہ منصوبہ بندی سے بنائے گئے ہیں۔ ناظرین، اپوزیشن نے اقتدار کی لالچ میں بیرونی آقاؤں کی اطاعت کی اور ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے میں معاون بنی، جبکہ صدارت کے منصب پر براجمان عوامی رائے جاننے سے اجتناب کرتے رہے، اور اس کی حرکتوں سے آبادی اس حد تک بدظن ہوتی چلی گئی کہ بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے ہر قیمت چکانے پر آمادہ ہو گئی۔ عوامی جذبات کا ادراک کرتے ہوئے بیرونی طاقتیں حرکت میں آئی اور آزادی دلانے کی آڑ میں اپوزیشن سے ہاتھ ملایا، مگر یہ ایسی آزادی ہے جس سے ملک خاک و خون میں لت پت کھنڈرات بنتا جا رہا ہے۔ شام کے علاقے حمص میں عمارتوں پر سرخ نشانوں کا راز کیا ہے، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ شام میں انقلاب کا دارالحکومت حمص عوامی بیداری کی تحریک کے ابتدائی مہینوں سے ہی صدر بشار الاسد کے غیظ و غضب کا سب سے زیادہ شکار رہا ہے۔ عوامی انقلابی تحریک کے آغاز سے 14 برس بعد العربیہ.نیٹ کی ٹیم حمص کے مشہور ترین علاقے بابا عمرو پہنچ گئی۔ سال 2012 میں اسے شدید ترین 75% فوجی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں عمارتیں تباہ ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں یہاں کی آبادی ہجرت کر گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی رہائشی علاقے کو راکٹوں اور توپ کے گولوں کے ذریعے اتنی شدت سے نشانہ بنایا گیا جو ناقابل بیان ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کی بڑی تعداد جاں بحق ہو گئی۔ آج مارکہ آرائی ختم ہونے اور حکومت کے سقوط کے بعد اب یہاں تباہی اور بربادی کا راج ہے۔ العربیہ کی ٹیم نے یہاں کا دورہ کرتے ہوئے ایسی عمارتیں دیکھی جو مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی ہیں، جبکہ شدید بمباری کے سبب دیگر عمارتوں کا توازن بگڑ چکا ہے۔ ناظرین، اس ٹیم کی نظروں میں آنے والی نمایاں ترین چیز بعض عمارتوں کی دیواروں پر لگے سرخ رنگ کے ایکس نشانات تھے۔ مقامی آبادی سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ بشار الاسد کے بھائی ماہر الاسد کے زیر انتظام 4 ڈویژن کے فوجیوں نے یہ نشان لگائے۔ بشار حکومت کے افراد نے ان نشان زدہ دیواروں کے قریب آنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ یہ پرانی تعمیر شدہ ہیں جن کے اندر ٹنوں کے حساب سے لوہا شامل ہے۔ حکومت ان عمارتوں سے لوہا نکال کر بیچ دینا چاہتی ہے، لہٰذا اس نے مقامی آبادی کو یہاں واپسی یا ان کے قریب آنے سے روک دیا اور ان پر سرخ نشان لگا دیے۔ سابقہ حکومت کے کریک ڈاؤن کے سبب مقامی لوگ ان احکامات کے خلاف مزاحمت نہ کر سکے۔ ان لوگوں نے وقتاً فوقتاً سرخ نشان والی عمارتوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مقامی لوگوں کے مطابق بابا عمرو کے علاقے میں ہونے والا قتل عام ایک عالمی واقعہ بن گیا جس کو میڈیا میں زبردست کوریج ملی۔ بالخصوص اس واقعے پر بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے بشار حکومت کی کارروائی کی شدید مذمت کی گئی۔ ان تنظیموں میں انسانی حقوق کونسل بھی شامل ہے۔ ہر طرف شدید دباؤ کے بعد بشار حکومت نے علاقے میں حملے اور قتل و غارت روک دی۔ واضح رہے کہ 27 مارچ 2012 کو بشار الاسد نے اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بابا عمرو کا دورہ کیا اور دعویٰ کیا کہ اس نے دہشت گردی پر قابو پا لیا ہے۔ اس کے 1 سال بعد سیرین فری آرمی یہاں بابا عمرو میں داخل ہو گئی۔ اس پر بشار کی فوج نے پھر سے کارروائی کی اور تمام سمتوں سے فضائی اور زمینی بمباری کی گئی۔ بشار حکومت نے علاقے کے مکینوں سے انتقام لینے کے لیے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور لوگوں کو بھوک پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، یہ مشرق وسطیٰ کی نئی صورتحال ہے اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا، ورنہ جیسے ہم نے دیکھا کہ حماس کی صورتحال ہوئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لبنان میں صورتحال رہی، اب شام میں دیکھ رہے ہیں، اگلا نمبر اردن کا بتایا جا رہا ہے، تو اس خاموشی سے ہم اس اتحاد کو جو مسلمانوں کے اندر صرف لفظی طور پر ہی اگر موجود ہے تو اس کو بھی کھو بیٹھیں گے۔ آپ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔